آج بھی الیکشن کمیشن میں فارم 47 کی بازگشت سنائی دی، جب ابھی ہم رانا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، NA 141 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے سائے وال سے، اور یہ NA 141 سے فارم 45 پہ جیتے تھے، تاہم فارم 47 پہ ان کی لیڈ جو تھی 7,500 اس کو ختم کیا گیا، اور مخالف امیدوار جو ہیں PMLN کے ان کو جتوایا گیا۔ آج ہماری نالش پہ سماعت تھی، دوسری سائٹ کی وکیل نے مہلت طلب کی ہے۔ آج کی ایک اہم خبر میں آپ کو دیتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آج دائر کی تھی، جو کہ اس میں آج سماعت ہوئی۔ 10 ایام قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب محترم سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جب بھی ان کی قانونی ٹیم کی ملاقات ہوگی تو جیل حکام کی طرف سے کوئی بھی 2 نازل شدہ فرشتے جو ان کے 2 محتاط اہلکار ہوتے ہیں، ایک ہماری جانب بیٹھ جاتا ہے، ایک خان صاحب کی جانب، اور ہماری تمام گفتگو وہ سماعت یا سنتا ہے۔ دوسرا، ہم نے یہ عذر اٹھایا تھا کہ ہمیں کوئی کاغذات ان کے پاس لے جانے نہیں دیے جاتے، اور جو بھی کاغذات ہم لے جاتے ہیں وہ ہم سے زبردستی لیے جاتے ہیں، ان کو سکین اور کاپیاں کر کے بعض اوقات لوٹا دیے جاتے ہیں، بعض اوقات لوٹائے بھی نہیں جاتے۔ تو تیسری اس میں پٹیشن میں یہ ہماری استدعا تھی کہ PTI کے چند منتخب MNAs اور MPs ملنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے ملاقات کی بھی اجازت دی، اسٹیشنری لے جانے کی اجازت دی، اور سختی سے ممانعت کی کہ خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کی میٹنگ کو کوئی جو ہے نہیں سنے گا، اور اتنے فاصلے پہ رہے گا کہ کنورسیشن اس کو سنائی نہ دے۔ تاہم جو ہماری گزشتہ ملاقاتیں ہوئی، اور آج تک جیل حکام جو ہیں مسلسل اس حکم کو پامال کر رہے ہیں، جس پہ آج عدالت نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس کر دیا ہے، اور ساتھ میں جیل سپرڈنٹ اڈیالہ اسد وڑائچ کو توہین عدالت کے الزام میں طلب کر لیا ہے۔ 3 ایام میں اس سے تحریری حلف پہ رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین ہے۔ ابھی انشاءاللہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں، وہاں کی جو کارروائی ہوگی پھر آپ کے کولیگز کو وہاں پہ بتائیں گے۔ پرویز صاحب، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 2 فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہونا۔ اور دوسرا یہ بتائیں سر کہ پچھلے اسمبلی جا رہے ہیں، کل بھی وہاں پر جھگڑے والا ماحول بنا، آپ کا فارم ہاؤس بھی گرا، گھر میں بھی چھاپا پڑا، لگتا نہیں ہے آپ کو کہ تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج سے کام لینا چاہیے تاکہ آپ کو کچھ نقصان نہ ہو؟ نقصانات تو اب اتنے ہو گئے ہیں کہ اب نقصان ہی نہیں رہا۔ اب تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی نقصان کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے، ہم عادی ہو گئے ہیں۔ البتہ میں کبھی بھی آپ اپنے ساتھ کنورسیشن میں دیکھ لیں، آپ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ، صحافیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہی معتدل مزاج رہتے ہیں، لیکن ظلم اور جبر کے خلاف خاموش رہنا یا معتدل مزاج رہنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ ایگریشن جو انسانی حقوق کے خلاف ہو رہی ہے، ہم آپ لوگوں کی آواز ہیں، ہم پاکستانیوں کی آواز ہے، آپ کے لیے، پاکستانیوں کے حق کے لیے ہم نے اس جبر کے ماحول میں پورے تمطراق کے ساتھ آواز اٹھایا ہوا ہے۔ آواز میں جب سختی نہیں ہوگی، استقامت اور اس میں گن گرج نہیں ہوگی، تو لوگ شاید یہ سمجھے کہ آواز کمزور پڑ گئی ہے۔ صرف جابر کے خلاف، ظالم کے خلاف اور طاقتور کے خلاف جو ہے آپ کو ہماری آواز میں گن گرج سنائی دے گی۔ آپ شریف آدمی کو دیکھیں، اس کے ساتھ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں ہماری نظریں ان کے پاؤں پہ ہوتی ہے۔ مروان صاحب، کل جب عمر ایوب کی تقریر چل رہی تھی اور آپ
سفارتی تعلقات نبھا رہے تھے بلاول بھٹو زرداری اور پرویز اشرف صاحب کے ساتھ، ایک تاثر یہ اس وقت دیا جا رہا ہے کہ شیر افضل مرود صاحب قیادت کی بات کو نہیں سنتے، کیا کمنٹ کریں گے؟ قیادت کی کیا بات ہے جو میں نہیں سنتا ہوں؟ قومی اسمبلی کی قیادت وہاں پہ کون سی مطلب میں نے خلاف ورزی کی ہے اس پہ روشنی ڈالیں. سفارتی تعلقات کا میں جواب علیحدہ دیتا ہوں. آپ کون سی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنتا ہوں؟ یہ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا سر، سوشل میڈیا پہ تاثر وہ کدھر گئے شوکات؟ اب تو نہیں جاری کریں گے. عوام کے مسائل کو آپ اسمبلی میں حل کریں گے یا رفتے آپ احتجاج کریں گے؟ نہیں، اسمبلی میں تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. اسمبلی میں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ مسئلہ اسمبلی میں پیدا ہوا ہے. یہ جو اجنبی لوگ ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں حلف کے لیے اب اس نے شیروانی بھی اپنے ناپ کی سلوائی ہوگی اور پہن کے پھر حلف بھی اٹھائے گا. اسمبلی جو ہے وہ موجودہ وقت میں اس دن اسپیکر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا طاقتور ترین ایوان ہے. اس طاقتور ترین ایوان کی آپ حالت زار دیکھ لیں. میں اس کا ممبر ہوں. کل نہیں پرسوں پنڈی کی پولیس دن دہاڑے غنڈوں کی طرح سڑک پہ میری گاڑی کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی، بندوقیں اتار لائی. اب کیا جرم ہے میرا؟ سڑک پہ نہیں جا سکتا ہوں. یعنی کہ آپ سوچیں نا. اور پھر جب میں نکلنے لگا تو گاڑی کو ٹکر بھی مار دی. حضرات، جب کوئی ظلم کرتا ہے نا تو ظالم کے آگے کوئی نرمی سے بات نہیں کرتا ہے. پاکستانیوں نے سب نے اگر 9 مئی کے بعد ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں نکال کے کڑے ہو جاتے تو یہ خوف کی فضا کبھی پھیلتی ہی نہیں. پوری قوم کو بیمار کر دیا اس خوف نے. پوری قوم کو انہوں نے جو ہے ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بیانات سے، اپنے اقتباسات سے، کوٹیشن سے، اشعار سے قوم کی سائیکولوجیکل تھراپی کریں. یقین کریں ان کو سالوں لگیں گے اس خوف کی فضا سے نکلنے میں. آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی. گزارش یہ ہے کہ جو اسپیکر تھے سابقہ، اس سے میرے زمانے بھر کا ایک لمبا عرصے دراز سے میرا تعلق رہا ہے، وکالت کے حوالے سے بھی رہا ہے. ان کے ساتھ سلام کلام کیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہر وقت لڑتے ہو، جب میں کسی سے سلام کلام کرتا ہوں پھر اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو گیا. جب اس سے سلام کلام کیا تو ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہی ایما پہ میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا. اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں معذرت مانگ لوں گا. مہربانی کرو نا، یا مجھے سنے نا، جینے نہ دو. میں عرض کرتا ہوں نا، تو آپ نے وہ عطا تارڑ کے وہ نعرے سنے کل اسمبلی میں، جو غلیظ زبان نعروں میں وہ استعمال کر رہا تھا اور پھر آ کے ہمارے سامنے اس طرح اڑنچو اڑنچو ہو رہا تھا. جو صوبائی اسمبلی پشاور میں خاتون کے ساتھ ہوا وہ کیا جائز تھا؟ سنے نا جی، وہ اس طرح اڑنچو اڑنچو ہو رہا تھا اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا. میں قسمن کہتا ہوں کہ لمحوں کی دیر تھی، عطا تارڑ اڑ چکا تھا، لیکن بس اللہ نے کرم کیا. آئندہ یہ کر لے، اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالے تو انشاءاللہ پھر یہ اڑنچو نہیں ہوگا، ڈینچو ہوگا. ماشاءاللہ.